لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال أيضا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ ذات واحد کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور جس نے ہم سب کو اس کرونا مہاماری میں بھی زندگی گزارنے کا مزید موقع عنایت فرمایا. درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام بھیجے گئے رسولوں پیغمبروں پر، خصوصاً اللہ کے حبیب خاتم النبیین سید المرسلین یتیموں کے والی غلاموں کے مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے 2 آیات کی تلاوت میں نے کی ہے. پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمان بھائی ہیں، تو ان کے درمیان بھائی ہونے کے ناطے اختلافات ہو سکتے ہیں، ناچاقیاں ہو سکتی ہیں، ناراضگیاں ہو سکتی ہیں، تو ان کے درمیان اصلاح کا کام کرو. مطلب یہ کہ سماج اور معاشرے میں مسلم سماج کو ایک دوسرے کے قریب رکھنے کی پوری کوشش ہونی چاہیے. دوسری آیت جو میں نے پڑھی اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑ پڑو. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اے لوگو اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑ لگاؤ. وجنت، اور اس جنت کی طرف جس کی لمبائی اور چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. جو جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ متقی کون ہیں؟ اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ جو خوشحالی اور بدحالی دونوں معاملات میں اور دونوں حالات میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ عن الناس، اور لوگوں سے غصہ ہونے کے بعد غصے کو پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، یہ لوگ وہ ہیں جو محسن ہیں، جو سماج اور معاشرے میں اچھے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. سماج اور معاشرے کے اندر اگر ہم اور آپ غور کریں تو ایک چیز کی کمی بڑے پیمانے پر محسوس کی جا رہی ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ آپسی رشتے جو قریب ہونے کے تھے وہ دوریوں میں بدل رہے ہیں. 10 سال پہلے، 20 سال پہلے ہمارا معاشرہ اور ہمارا سماج
اور ہمارے لوگ اگر ان سے سوال کریں، پوچھیں اپنے بزرگوں سے کہ آخر اتنی ترقیاں اس زمانے میں ہو گئیں، آپ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں فی الفور بات کر سکتے ہیں، بلا واسطہ دیکھ سکتے ہیں، ترقی کے ہم آپ منازل طے کر چکے ہیں، لیکن اپنے بزرگوں سے اگر سوال کریں اور پوچھیں کہ آپ کے لوگوں کے آپ کے زمانے میں لوگ زیادہ اچھے تھے، بیوہار والے تھے، سلوک والے تھے، ملنسار تھے یا اس زمانے میں، تو ان کا جواب یہی ہوگا کہ ہمارے زمانے میں زیادہ لوگ اچھے ہوا کرتے تھے۔ یعنی بڑے پیمانے پر جس بات کی کمی آئی وہ یہی کہ آپسی رشتے اور ناتوں میں دراڑیں بڑھنے لگیں، قربت کے بجائے دوریاں بڑھنے لگیں۔ حالانکہ اسلام یہ نہیں چاہتا، اسلامی تعلیمات یہ نہیں چاہتی ہیں۔ دنیا نے تمام ترقی کے وسائل پیدا کر لیے، لیکن انہوں نے کوئی ایسی مشین نہیں ایجاد کر پائے کہ کسی بگڑے ہوئے انسان کو اس میں ڈال دیا جائے اور وہ اچھا بن کر کے نکل آئے۔ اس کا واحد طریقہ اسلام، اسلامی تعلیمات ہیں۔ اسلامی تعلیمات واحد طریقہ اور حل ہیں جو سماج اور معاشرے کو ایک بار پھر اسی انداز سے بہتر کر سکتے ہیں جیسے پہلے یہ سماج ہوا کرتا تھا۔ مسلمانوں میں دوریاں بڑھنے کی وجوہات میں آپسی محبت اور بھائی چارے میں کمی۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ذہنی تناؤ اور ذہنی بیماریوں کی وجہ یہی ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، گھروں میں دوریاں ہو رہی ہیں، ایک گھر اور ایک چھت کے اندر رہنے والا مسلمان وہاں بھی دوریاں آ رہی ہیں، شوہر اور بیوی کے تعلقات میں دوریاں آ رہی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے ہندوستان میں صرف جہیز کی وجہ سے تقریباً ہر 5 منٹ پر غالباً یا 15 منٹ پر ایک خاتون جہیز کی وجہ سے جان دے رہی ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ مسلمانوں میں یہ ریشیو بہت کم ہے، نہ کے برابر ہے، اور خوشی ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو پتہ ہے کہ سوسائڈ کرنا، خودکشی کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ لیکن اس کے باوجود گجرات کی اس لڑکی کا جو کہیں نہ کہیں ایک شوہر کی بیوی تھی، جو کہیں نہ کہیں اسی چھت کے اندر رہتی تھی، جس چھت کے اندر شوہر ہے، بیوی ہے، اس کے رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہیں، لیکن دوریاں اتنی بڑھیں کہ زندگیوں کو لوگوں نے اپنے ختم کرنے کی کوشش کر ڈالی۔ یہ تو ایک ایسی خبر تھی جس نے ہمیں اس لیے جھنجھوڑا کہ مسلمانوں میں سوسائڈ کرنا یہ جرم ہے، اس لیے ہمیں تکلیف ہوئی۔ ہمیں اور آپ کو سوال ہے، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں یا ہم اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ میرے ارد گرد رہنے والے لوگ، مجھ سے تعلق رکھنے والے لوگ، میرے رشتہ دار، میرے ماں باپ، میرے بھائی بہن، میری بیوی بچے، کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے رشتوں میں کمیاں آ رہی ہیں؟ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، جان کا خطرہ تھا، ڈرے ہوئے تھے۔ غار حرا میں جبریل امین آئے، انہیں لگا کہ مجھے میری جان کا خطرہ ہے۔ اماں خدیجہ نے اپنے شوہر کی تعریف کی اور بہت ہی زبردست انداز سے وہ تعریف کی۔ امت کی ماں اور بہنوں کے لیے اور امت کے تمام افراد کے لیے اس میں پیغام ہے کہ ان کی بیوی ان کی تعریف کر رہی ہے۔ آج سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے گھروں میں ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنے آپ سے سوال کریں کہ جس طرح سے اماں خدیجہ نے اللہ کے رسول کی تعریف کی اور ان کے خصوصی صفات کو بیان کیا، کہ آج ہماری اہل خانہ، کہ آج ہماری خواتین ہماری تعریف اس انداز سے کر سکتی ہیں؟ آج تو حالت اتنی خراب رہتی ہے کہ کہیں گھر کا راز کھول نہ دیا جائے، کہیں ہماری عزت و ناموس اڑ نہ جائیں، کیونکہ ہمارے تعلقات اندر کچھ ہیں اور باہر کچھ ہوا کرتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ گھر کی خاتون، گھر کی ملکہ آج ذہنی تناؤ کا شکار ہے؟ کیونکہ ہم نے اور آپ نے اپنے بیوی اور بچوں کو جو وقت دینا تھا
جو ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا تھا، یہی وہ اسلام ہے نا جو کہتا ہے کہ اپنی بیوی کو لقمہ کھلاؤ تو آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ لیکن کیا آج اس انداز سے اپنی بیویوں سے ہم محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی سے صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی آپ کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ محبت کی بات آئی، اپنائیت کی بات آئی، صحابی رسول کو لگا کہ اللہ کے نبی مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ سوچا کہ آج محفل جمی ہوئی ہے، سارے صحابہ جمع ہیں، آج میں دکھلاؤں گا کہ اللہ کے نبی مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ پوری مجلس میں پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کا جواب تھا عائشہ سے۔ کس سے؟ عائشہ سے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عائشہ کون ہے؟ نبی کی چہیتی بیوی۔ تو ان کو لگا کہ نہیں، اے اللہ کے نبی میرا سوال ہے مردوں میں آپ کس سے کرتے ہیں؟ پھر عائشہ کا نام آیا، عائشہ کے باپ سے۔ آج سماج میں، آج معاشرے میں، آج ہم لوگ اپنے گھروں میں غور کر لیں کہ کیا ہم آج اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ چیز بول سکتے ہیں کہ میں اپنی بیوی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں؟ آج ہمارا معاشرہ اور سماج اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ آخر کیوں نہیں؟ آخر کیوں ذہنی تناؤ کا شکار؟ اس کو ڈومیسٹک وائلیشن بولتے ہیں۔ ایک واقعہ ممبئی کا، بالکل نیا اور تازہ۔ ایک لڑکی کی شادی ہوئی، اس کا رشتہ کروایا گیا، ہم ہی لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا شخص۔ آج پتا چلا کہ جب سے شادی ہوئی اس کے جتنے زیورات سے سب چھین لیے گئے، اس کے جو کپڑے تھے اسے چھین لیے گئے، اور آخرکار اس لڑکے نے اسے طلاق دے دیا۔ ڈومیسٹک وائلیشن، گھریلو وواد۔ اس کی اصلاح ہمیں اور آپ کو خود کرنی ہے، اور کسی کو جواب نہیں دینا ہے، اپنے گھر کے اندر جواب دینا ہے۔ آپسی محبت، آپسی۔ اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ خیرکم خیرکم لأہلی۔ اے لوگوں سنو، تم لوگوں میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو۔ اور سنو، وانا خیرکم لأہلی، اور میں تم لوگوں میں اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا ہوں، اپنے اہل خانہ کے لیے تم میں سب سے بہتر ہوں۔ آخر یہ ڈومیسٹک وائلیشن کیوں بڑھ رہے ہیں؟ گھروں میں یہ دوریاں کیوں آ رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے اسلامی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا۔ ہمارا سماج اور معاشرہ بالکل اسی ڈھرے پر چل رہا ہے کہ جیسے چل رہا ہے چلنے دیا جائے۔ تبدیلی لانے کی، بدلاؤ لانے کی، کچھ سدھار لانے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہم محسوس نہیں کرتے۔ اسلام میں ان چیزوں کی اہمیت ہے، اسے ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہے۔ کوئی یہ نئی چیز نہیں بتائی جا رہی، سب 1400 سال پہلے بتا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اسے ہمیں اور آپ کو بدلنا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے گھر کی بیٹیوں سے ہم اس انداز سے محبت نہیں کرتے؟ معاشرے میں ایک کمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ سماج اور معاشرے کی بچیاں آئے دن کہیں نہ کہیں یا تو کسی غیر مسلم کے ساتھ یا کسی مسلمان ہی کے ساتھ کسی افیئر کا شکار ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ کبھی ہم نے غور کیا؟ ان کو بھی ہم نے محبت اس انداز سے نہیں دیا جیسی محبت ان بچوں اور بچیوں کو دینی تھی۔ کمیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے ان کی بھی غلطیاں ہیں، اس کو ہم یہاں پر جسٹیفائی نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہماری بچوں کو جس محبت اور جس اپنائیت اور جس ویلو کی ضرورت تھی ہم نے اسے نہیں دیا۔ اس پر ہم لوگوں کو غور کرنا ہوگا۔ ہمیں دوسروں کی خبریں اور دوسروں کے پریشان ہونے کی باتیں تکلیف پہنچاتی ہیں۔ ہمیں اپنوں کی خبریں اور اپنوں کی فکر اور اپنوں کی محبت تکلیف پہنچائے تب جانیے کہ ہمارا اور آپ کا دل واقعی زندہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ایک واقعہ، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبت کے بارے میں بتلا رہا ہوں کہ محبت کی ویلو اور ایک دوسرے کے احترام کا ویلو کتنا اسلام میں ہے، تاکہ سماج قریب آئے۔ آج دوریاں بڑھ رہی ہیں۔ دولت کی کمی مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، وسائل کی کمی مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، ذرائع کی کمی مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ کمی کس بات کی ہے؟ قربت کی، محبت کی، لگاؤ کی، اپنائیت کی کمی۔ اماں خدیجہ والی حدیث سن لیں
کہ اللہ کے رسول اللہ آپ کو ضائع نہیں کر سکتا، ابھی رسول نہیں بنائے گئے۔ اے میرے سرتاج، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ وہ خوبیاں کیا ہیں؟ آپ رشتے اور ناتوں کو جوڑتے ہیں۔ پہلی خوبی، ایک بیوی اپنے شوہر کی تعریف کر رہی ہے، اور ایسا شوہر جو سوشل ورکر ہے، جو سماجک ہے، جو سماج میں صرف اپنے لیے نہیں جیتا، دوسروں کے لیے جیتا ہے۔ اِنَّکَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ رشتے اور ناتوں کو جوڑتے ہیں۔ وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، سچ بولتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں۔ دوسری صفت، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اور مجبور و لاچار لوگوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں۔ یہ سوشل ورک ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں کہا تھا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی محترم آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ مسلمانوں کا آئیڈیل اللہ نے اللہ کے رسول کو بنایا تھا، لیکن آئیڈیل آج ہمارا مسلمانوں کا کوئی اور آئیڈیل بن گیا ہے۔ رسول کی زندگی آئیڈیل نہیں رہی۔ تحمل الکل، جو لاچار مجبور ہیں ان کے بوجھ کو اٹھاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وتکسب المعدوم، اور محروموں کو کما کر کھلاتے تھے، محروم اور لاچار لوگوں کو کما کر کھلاتے تھے۔ وتقری الضیف، مہمان نواز تھے اللہ کے رسول۔ وتعین علی نوائب الحق، اور لوگوں کو ان کے حقوق دلواتے تھے، حقوق پامال نہیں، حقوق دلواتے تھے۔ آج ہمارا معاشرہ حقوق پامال کر رہا ہے۔ بچے کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، کتنا وقت انہیں دینا چاہیے، خواتین کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، دوست و احباب کے حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، ان تمام حقوق کے پامالی آج ہو رہی ہے۔ اور اللہ کے نبی کی صفت کیا ہے؟ لوگوں کو ان کے حقوق دوسروں سے دلواتے تھے۔ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ سماج اور معاشرے کو کیسے قریب لایا جائے۔ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، ان رجلا زار اخا له فی قریۃ اخری، ایک شخص تھا وہ دوسری بستی میں اپنے بھائی سے ملاقات کرنے، زیارت کرنے جایا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس چوراہے پر ایک فرشتہ کو بیٹھا دیا۔ فارسل اللہ له علی مدرجته ملکا، ایک فرشتہ اس چوراہے پر بیٹھا دیا۔ فلما اتی علیہ، جب وہ شخص پھر وہاں سے گزرا، فرشتے نے سوال کیا اینا ترید، کہاں جا رہے ہو؟ کہا ارید اخا لی فی هذه القریہ، میرا ایک بھائی ہے اس بستی میں رہتا ہے، اس سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے سوال کیا هل لک علیہ من نعمہ تربها، کیا تو نے اسے کچھ دیا ہوا ہے جس کا وہ فائدہ اٹھا رہا تھا، اسے واپس لینے جا رہے ہو؟ کچھ پیسہ، کچھ گاڑی، کچھ گھوڑا، کوئی سامان، سائیکل، موٹر سائیکل، کیا کچھ دیا ہوا ہے؟ کہا نہیں، لا غیر انی، ایسی کوئی بات نہیں، ہاں احببتہ فی اللہ عز وجل، میں اس سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں، اس لیے وقتاً فوقتاً اس سے ملاقات کرنے جاتا ہوں۔ فرشتے نے فوراً جواب دیا کہ انی رسول اللہ الیک، مجھے اللہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور اس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے کہ ان اللہ قد احبک کما احببتہ فی، اللہ اب تم سے محبت کرنے لگا ہے کیونکہ تو اللہ کی خاطر اپنے فلاں بھائی سے محبت کرتا ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ اللہ کی خاطر محبت کرنا، ملاقات کرنا، اللہ کی محبت مل رہی ہے، اور سماج اور معاشرہ ایسے قریب آئے گا۔ معاشرے کو قریب کرنا ہے نا، دلوں کو جیتنا ہے تو اس انداز سے جیتنا ہوگا، ایک دوسرے کے قریب آ کر کے۔ کتنا ہزار روپیہ اس شخص نے خرچ کیا، کتنی مٹھائیاں لے کر وہ جا رہا تھا، کتنے پیسے اس نے خرچ کیے، کیا کوئی وی آئی پی دعوت اسے ملی تھی؟ کچھ بھی نہیں، اللہ کی خاطر ملاقات کرنا۔ آج کتنے لوگ ہیں سماج میں جو چاہتے ہیں کہ مجھے سے کوئی صرف بات کر کے میرے ٹینشن کو سن لے، بس سن لے، حل کرنا نہیں ہے، اس کے آنسو گرے اسے پوچھ دے بس۔ اس شخص کے آنسو گریں گے، وہ تکلیفیں بتلائے گا اور روئے گا، صرف آپ اس کے ساتھ ہمدردی کر لیں۔ کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کوئی آئے میری بات سن لے۔ اور اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول آگے بیان فرماتے ایک اور حدیث میں، حدیث قدسی ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسے موطا میں نقل کیا ہے، حدیث صحیح ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میری محبت 4 لوگوں پر واجب ہو گئی۔ میری محبت، اللہ کی محبت۔ اللہ کون ہے؟ وہی جو کرونا مہاماری سے ہم لوگوں کو بچایا، علامت
وہی اللہ سماج اور معاشرے کو لوگ ڈبانا چاہتے ہیں، اللہ بچاتا ہے۔ دنیا کی ساری طاقتیں مل کر آپ کو ذرہ برابر تکلیف دینا چاہے نہیں دے سکتی اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ وہ اللہ کیا کہتا ہے؟ سماج اور سوسائٹی کو قریب کرنا اور سوشل ورک اور سماجی کام کتنا اہم ہے اندازہ کریں اس حدیث سے۔ 30 منٹ بولنا تھا، کتنا منٹ ہوا؟ 20 منٹ نا؟ ہاں، یہ حدیث چار چیزیں اللہ نے وجبت محبتی، میری محبت واجب ہو گئی، کس سے؟ للمتحابین فیہ، جو ایک دوسرے سے آپس میں محبت کرتے ہیں، ان لوگوں سے اللہ کی محبت واجب ہوگی۔ اب سوال ہمارا یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم کس سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں؟ اللہ کی خاطر جو محبت کرتے ہیں اللہ کی محبت واجب ہو گئی ان پر۔ والمتجالسین فیہ، اور جو لوگ اللہ کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، مجلسیں لگاتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھتے ہیں۔ مدن پورہ ہے نا، یہ مدن پورہ کا یہ خاص ایریا ہے، طیب شاہ کا علاقہ ہے۔ اس علاقے کے لوگ کتنی بار اللہ کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ صرف بیٹھ کر کے اٹھ کر چلے جائیں؟ بیٹھیں گے تو سنیں گے لوگوں کی دکھ تکلیف، پریشانی، خوشی، غمی، اسی لیے کہا جاتا بیٹھا جائے گا، دکھ درد کو سنا جائے، ایک ساتھ قریب آیا جائے۔ قریب ایسے آتے، محبت کریے، ایک دوسرے کے لیے وقت نکالیے، اتنا نہ بزی ہو جائیے اپنے کاروبار میں کہ آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں دوسروں کے لیے۔ دوسروں کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے، کام سے اسلام نہیں روکتا، کام کریے لیکن ان چیزوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھیے۔ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیے، اور جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے تو سماج اور معاشرے اور محلے کی تمام چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ کسے میڈیکل کی ضرورت ہے، کس کے بچے کی فیس کی کمی ہے، کس کے بچے کو کیا تکلیف ہے، کس کی بچی بڑی ہو گئی اس کی شادی کا مسئلہ ہے۔ یہ تمام معاملات ایک ساتھ بیٹھیے، ذرا سوچیں کہ ایک ساتھ بیٹھنا ہے اور ہمیں اپنے مسائل حل کرنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ والمتزاورین فیہ، تیسرے وہ لوگ جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ زیارت کرنا، پہلی حدیث جو میں نے پڑھی کہ وہ زیارت کرنے جا رہا تھا، ملاقات کرنے جا رہا تھا، تو ایک دوسرے کی زیارت کرنا۔ والمتبادلین فیہ، اور اللہ کی خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرنا، ضرورت کے تحت ایک دوسرے پر۔ کتنی پیاری حدیث، اور سماج اور سوسائٹی کو کس انداز سے منظم کرنا ہے، اسے کیسے تیار کرنا ہے، اس حدیث میں پوری بات ہے۔ اللہ کی خاطر محبت، اللہ کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیے، ایک دوسرے کی زیارت کریے اور ایک دوسرے پر خرچ کریے۔ اپنے آپ میں جینے کی زندگی اسلام نہیں سکھاتا۔ اسلام وہ مذہب ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش بننے کی بات کرتا ہے، اپنی ذات کو دوسروں کے لیے فائدہ مند بنانا، اس کی بات اسلام کرتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا وہ بہت مشہور حدیث، بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ میدان محشر میں جب اتنا خطرناک دن ہوگا وہ کہ لوگ انبیاء کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ جلدی سے کوئی فیصلہ کروا دیجئے، چاہے جنت ملے چاہے جہنم، ہمیں برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ اتنا خطرناک دن، جس دن کی وحشت کے بارے میں کیا ہے کہ حمل والی خواتین اپنا حمل ضائع کر دیں گے، دودھ پلانے والی مائیں بچے کو چھوڑ دیں گی۔ کیا مطلب؟ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو چھوڑ سکتی ہے اس وقت دنیا میں؟ جان دے دے گی، اس بچے کے لیے جان دے دے گی، وہ برداشت نہیں کرے گی۔ وہ اتنا خطرناک دن ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بہت VIP مہمان بنائے گا، بہت ہی خاص مہمان، پورے عالم کے لوگ ہوں گے اس میں، بہت VIP مہمان۔ وہ کون ہیں؟ 7 قسم کے لوگ، اور ان 7 لوگوں میں 2 وہ لوگ جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ رجلانی تحابا فی اللہ اجتماع علیہ وتفرقا علیہ، وہ 2 لوگ جو اللہ کی خاطر محبت کرتے تھے ایک دوسرے سے، اور اللہ کی خاطر ہی دشمنی ہوئی۔ پیسہ مانگا، قرضہ مانگا، نہیں دیا اس لیے دشمنی نہیں، اللہ کی خاطر دوستی اور اللہ کی خاطر دشمنی۔
کسی ذاتی اور نجی فائدے کے لیے نہیں۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنا سایہ دے گا، ایک روایت میں ہے عرش کا سایہ دے گا۔ اب سوچیں کہ ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے سے قربت اور اس کا کتنا بڑا فائدہ اور کتنی بڑی فضیلت اور کتنا زیادہ اہمیت اسے دیا اللہ نے، ہمارے مذہب نے۔ ایک دوسرے سے محبت اگر ہم نہیں کریں گے نا تو جنت کا دروازہ بند۔ وہ کیسے؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، کہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے، اور کوئی صحیح معنوں میں ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرے۔ اور محبت کیسے بڑھے گی؟ اسی روایت میں اللہ کے نبی نے کہا سلام کو عام کرو، اور سلام کا مطلب صرف السلام علیکم ہی نہیں ہے، سلام کا مطلب صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں ہے، وہ تو ہے ہی، ساتھ ہی اپنی ذات کو سماج کے لیے امن والا، پیس والا، نہ نقصان دہ والا، فائدے مند بنانا، یہ بھی سلامتی ہے کہ آپ کی شخصیت سماج کے لیے نفع بخش بنے، آپ اپنے آپ کو سماج میں لوگوں کے لیے سود مند بنائیں، یہ بھی سلامتی کا معنی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن این المتحابون بجلالی اليوم، وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں میرے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ این المتحابون، وہ محبتی لوگ کہاں ہیں؟ اظلھم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج میں انہیں اپنا سایہ دوں گا، آج کسی کو کوئی سایہ ملنے والا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں اعلان کرے گا۔ محبت کرنا، آپسی بھائی چارہ قائم کرنا اور ایک دوسرے کے قریب آنا، یہ اسلام چاہتا ہے، اور یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ سماج اور معاشرے میں اگر ہم بدلاؤ چاہتے ہیں تو اس ناحیے سے اور اس انداز سے محنت کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اب یہ محبت بڑھے گی کیسے؟ چیزیں میں نے بتلائیں، محبت بڑھانے کا طریقہ بھی اللہ کے نبی نے بتلایا۔ کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ کسی بھی خیر اور نیکی کے کام کو حقیر نہ سمجھو، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى بأخاك بوجه طلق، کہ تم کسی بھی بھلائی کو حقیر نہ سمجھنا، یہاں تک کہ اگر تم ملو تو اپنے بھائی سے حشاش بشاش چہرے سے ملو، ملنا ہے تو حشاش بشاش ساری تکلیفیں بھول جائیے، سامنے آیا سلام کیا، مسکراتے ہوئے جواب دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، یا تو بہترین جواب دیجئے، اس سے اچھا جواب دیجئے، یا اسی جواب کو لوٹا دیجئے، لیکن چہرے کے ساتھ حشاش بشاش چہرے سے مسکراتے ہوئے، ایسا نہ ہو کہ سلام کیا سامنے والے نے منہ پھلائے ہوئے ہیں، ہاتھ بھی ملا لیے منہ پھلائے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حشاش بشاش چہرے سے، اچھے انداز سے کچھ اور باتیں کر لیجئے، خیر خیریت لے لیجئے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ محبت بڑھتی ہے، قربت بڑھتی ہے اس سے۔ دوسری چیز، ایک دوسرے کو ہدیہ دیں، تحفے تحائف دیں۔ ہدیہ اور تحفے تحائف کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ بہت مہنگی مہنگی چیزیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تہادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دو، گفٹ دو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے میں محبت بڑھے گی۔ اسی طرح سے کہ جو ہمارے بھائی یہاں موجود ہیں وہ اپنے ان بھائیوں کو جو موجود نہیں ہیں ان کے لیے دعائیں کریں۔ ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغیب الا قال الملک ولک بمثل، کہ کوئی بھی مسلمان بندہ جو اپنے کسی غیر موجود بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ تیرے لیے بھی۔ تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ محبت بڑھتی ہے اور پنپتی ہے، اور سماج اور سوسائٹی کے اندر اپنائیت پیدا ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کہا اذا احب الرجل اخاہ،
جب بندہ اپنے کسی بھائی سے محبت کرے تو اسے بتلا دے، خبر کر دے کہ انہ یحبہ، کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اسے بتلانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک دم خاموش بیٹھے ہیں، پتہ چلا بڑی محبت کرتے تھے۔ باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے لیکن بیٹا باپ کے قریب نہیں جانا چاہتا۔ میں اپنے علاقے کے کسی جلسے میں تھا تو بیٹے نے کہا کہ میں اپنے ابا کو فون کیا، سوچا بتا دو، 3-4 دن سے ناراض تھا، تو فون کیا تو بہت ناراض ہوئے، کہا تم نے مجھ سے بات کیوں نہیں کی، تم صرف مجھ سے ایک بار بات کر لیا کرو دن میں، میرے لیے سکون کا باعث۔ والدین صرف اتنا چاہتے، حالانکہ وہی والدین ہیں جو بچوں کے پالنے پوسنے اور ان کے نرم گرم تمام چیزوں کو تیار کرنے میں پوری زندگی وقف کر دیتے ہیں، لیکن اتنا ٹائم ہمارے پاس نہیں کہ ہم اپنے باپ کو بتلا سکیں، والد کو بتلا سکیں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ جا کر پیار سے باتیں کر لیں۔ اللہ کے نبی نے کہا جب بھی کسی سے محبت کرو تو بتلا دو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور چوتھی 5ویں چیز اور اہم چیز کہ جب ہم محبت کریں کسی سے تو بہت زیادہ قریب نہ ہو جائیں، بہت زیادہ اتنا قریب نہ ہو جائیں کہ کچھ ہی دنوں کے بعد خبر ملے کہ بڑی خطرناک دشمنی ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا زر غباً تزدد حبا، زر غباً تزدد حبا، زیارت کرو غیب کر کے، روزانہ نہیں، غیب کر کے زیارت کرو، اس سے کیا ہوگا؟ محبت تمہاری بڑھ جائے گی۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اسلامی ماں اور بہنوں، جتنی باتیں یہاں پر بتلائی گئی ہیں، مقصد سماج اور معاشرے کو قریب لانا، مقصد اپنے آپ کی اصلاح کرنا، مقصد ایک دوسرے سے محبت، رشتے ناتوں کو جوڑنا، توڑنے والوں میں سے نہ بننا، جوڑنا۔ آپ کہہ سکتے ہیں مولانا فلاں صاحب بہت خراب ہیں، میں بہت کوشش کرتا ہوں، آپ جوڑیے۔ لیس الواصل بالمکافی، جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو برابری کرے، سامنے سے آئیں گے تب ہم جائیں گے، نہیں، جوڑنے والا وہ ہے سامنے سے توڑا جائے، آپ جا کر جوڑیں، ایک دوسرے کے قریب آئیں، ایک دوسرے سے محبت کریں، خصوصاً اپنے گھروں میں ڈومیسٹک وائلیشن جسے کہتے ہیں، گھروں کے اندر جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں اس پر خصوصی توجہ دیجیے۔ آپ کے بچے ہیں، آپ کی بچیاں ہیں، آپ کی بیوی ہیں، آپ کے گھر کے لوگ ہیں، آپ کے والدین ہیں، ان پہ خاص توجہ دیجیے۔ کوئی آپ سے پوچھنے نہیں آئے گا کہ آپ نے اپنے اماں کو کھانا کھلایا کہ نہیں، کوئی آپ سے پوچھنے نہیں آئے گا کہ آپ نے اپنے والد نہیں آئے گا کہ آپ نے اپنی بیوی کی ضروریات کو پورا کیا کہ نہیں، کوئی آپ سے پوچھنے نہیں آئے گا کہ بیوی کو لقمہ کھلا رہے ہو کہ نہیں، یہ سب آپ کو خود کرنا ہے اور آخرت میں جا کر کے دیکھنا ہے۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، اے لوگو اپنا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ اللہ کے ہاں آپ کا محاسبہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔